السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ زویا کے گھر کے قریب ایک بہت بڑی بک شاپ تھی۔ بچپن سے ہی اسے قصے کہانیوں کی کتابیں اور ناولز پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اسی راستے پر ایک گول گپوں والا ٹھیلا تھا اور اسے ان صاحب کے گول گپے بہت پسند تھے۔ زویا کی والدہ ایک سخت مزاج گھریلو خاتون تھی۔ وہ لڑکیوں کی پڑھائی کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، لیکن زویا کے والد بیٹی کی پڑھائی سے بہت خوش تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بہترین معاشرہ تب ہی قائم ہوتا ہے جب ہماری قوم کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں گی۔ انہیں پتہ ہوگا کہ سوسائٹی کی کیا نیڈز ہیں اور وہ اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح ہی کریں گی۔ زویا کو اس بک شاپ میں جانے کا دن میں 2 بار موقع ملتا تھا۔ وہ وہاں کھڑے کھڑے کوئی 10-20 کتابوں کا سرسری سا مطالعہ کرتی اور پھر جو کتاب اس کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتی اسے خرید لیتی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت ان کتابوں کو دیکھنے اور انہیں محسوس کرنے میں ہی گزار دیتی۔ مختلف قسم کی جادوئی کہانیاں، ناولز اور ڈائجسٹ کی خوشبو اس کی روح کو تازہ کر دیتی۔ زویا کے بیگ میں کالج کی کتابوں سے زیادہ قصے کہانیوں کی کتابیں ہوتی۔ کتابیں تو اس کے نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی۔ وہ ان سے محبت کرتی اور انہیں شائستگی اور احتیاط کے ساتھ رکھتی۔ وہ اپنی ان کتابوں سے باقاعدہ باتیں کرتی، انہیں کہتی، تم کو معلوم ہے نا میری چاہ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ آئے گا اور مجھے لے جائے گا۔ وہ میرے لیے شہزادوں کی طرح گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا، سیاہ لباس میں ملبوس سفید گھوڑے پر۔ تم دیکھنا، میں اس کے ساتھ یہاں سے اس کے گھوڑے پر دور کہیں کسی وادی میں جا کر اپنی زندگی بسر کروں گی۔ بلکہ اس کا تو اپنا محل ہوگا، اونچا، خوبصورت، کانچ کا محل جو سونے اور چاندی سے لدا ہوا ہوگا، اور میں اس کی شہزادی۔ وہ یہ سب کہہ کر خود ہی سے مسکراتی اور پھر دیر تک بال کھولے شیشے کے سامنے کھڑی رہتی کہ وہ اتنی خوبصورت ہے بھی کہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی شہزادہ آئے۔ جو بھی تھا، زویا واقعی میں ہی بہت خوبصورت تھی۔ اپنے معصوم اور خوبصورت خوابوں کی طرح وہ بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ کھلی آنکھوں سے بھی اسی قسم کے خواب دیکھا کرتی، چھوٹے چھوٹے نازک خواب جو ایک ہوا کے جھونکے سے ہی بکھر جاتے۔ وقت گزرتا گیا۔ زویا کا ایف اے کا آخری سال تھا۔ ابھی سال پورا ہونے میں 6-7 ماہ رہتے تھے۔ ایک دن وہ روز مرہ کی طرح بک شاپ سے نکل کر گول گپے والی ریڑھی کے پاس آئی، گول گپے کھانے کے لیے۔ اس کے ساتھ اس دن اس کی کالج کی ایک سہیلی بھی تھی۔ ریڑھی کے پاس آ کر کہنے لگی، انکل فل اسپائسی کر دیں، ہر روز کی طرح۔ انکل نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، مجھے معلوم ہے۔ انکل کی یہ بات سنتے ہی اس کی نظر سڑک کی دوسری طرف پڑی۔ وہاں سے ڈولفن پولیس کے 2 نوجوان زویا کی طرف آ رہے تھے۔ زویا کی نظریں انہیں پر ٹکی ہوئی تھی۔ پیچھے والا لڑکا بائک سے اترا اور اپنا ہیلمٹ اتارنے لگا۔ زویا اب بھی اس پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہیلمٹ اتارا۔ زویا کی تو جیسے عید ہی ہو گئی۔ اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ دل ہی دل میں بول اٹھی، یا اللہ، بے شک صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ آج میں نے مان لیا۔ واہ واہ، کیا نصیب پایا ہے تو نے زویا۔ وہ اس کے خوابوں کے شہزادے کی طرح ہی تھا۔ وہ ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا وہ چاہتی تھی، جیسے وہ دعائیں کیا کرتی تھی۔ گویا اس کا شہزادہ اس کے خوابوں کی کتابوں سے باہر آ گیا ہو۔ اس کی نظر جب زویا پر پڑی
تو دونوں کی نظریں چار ہو گئی۔ بیٹا یہ لو اپنے گول گپے۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ ایک خوبصورت خواب جو حقیقت بننے والا تھا، اس پر کسی نے پہاڑ گرا دیا ہو۔ زویا گول گپے کھاتے ہوئے وہیں کھڑی اس لڑکے کو مسلسل دیکھتی رہی۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ گھر آ کر زویا بہت خوش تھی۔ وہ روز مغرب سے پہلے چھت پر جاتی اور دیوار کی منڈیر پر بیٹھ کر اپنی کتابوں کو گود میں لیے انہیں دیکھتی اور پھر کہتی، یار دعا کرو نا، اسے بھی مجھ سے محبت ہو جائے، وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگے اور میں اس کے لیے سب سے اہم ہو جاؤں، سب سے خاص، اتنی کہ وہ میرے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے۔ ماں میرے لیے رنگ رنگ کے رشتے ڈھونڈ رہی ہے۔ میرا ایف اے پورا ہو جائے تو وہ مجھے مزید ایک لمحے کے لیے بھی گھر پر نہیں رکھیں گی اور میری شادی کر دیں گی۔ لیکن تمہیں معلوم ہے نا، مجھے تو صرف اسی سے ہی شادی کرنی ہے۔ تم میرے لیے دعا کرو گی نا؟ نہ جانے زویا نے ایک ہی ملاقات میں کتنے خواب سجا لیے تھے۔ وہ اگلے روز عین اسی وقت پر وہیں پہنچی۔ بہت دیر تک انتظار کیا پر وہ نہیں آیا۔ وہ مایوس ہو کر گھر چلی گئی۔ ایک ہفتے یوں ہی چلتا رہا۔ اب تو وہ وقت جو وہ بک شاپ کی کتابوں کو دیتی، وہ بھی اس لڑکے کے انتظار میں لگا دیتی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد اسے وہ دوبارہ نہیں ملا۔ زویا نے طے کر لیا تھا کہ اب اگر اسے جب بھی دوبارہ وہ ڈولفن پولیس والا ملے گا تو وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر لے گی، پھر چاہے اس کا نتیجہ جو بھی نکلے۔ آخر کار زویا کی شدید دعاؤں کے بعد اسے وہ دوبارہ وہیں ملا۔ زویا بہت خوش تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی، کہنے لگی، ایکسکیوز می، میری بات سنیں۔ یہ پہلی بار تھا جب عباس نے زویا کو قریب سے دیکھا۔ زویا اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ عباس اپنی اور زویا کی پہلی ملاقات کو بھول بھی چکا تھا۔ اسے تو عباس کی دیوانی زویا یاد بھی نہیں تھی۔ زویا نے کہا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میں اکثر اپنے خوابوں میں اپنے شہزادی کو سوچتی تھی۔ میرا نام زویا ہے، ویسے آپ کا کیا نام ہے؟ عباس کو بہت تعجب ہوا کہ اس کڑکتی دھوپ میں ایک لڑکی مسلسل ایک ماہ سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے کیا؟ عباس نے خود سے پوچھا۔ واقعی ہی اتنی خوبصورت لڑکی میرے لیے مر رہی ہے۔ عباس کو زویا بہت پسند آئی۔ عباس نے اپنا فون نمبر دینا چاہا لیکن زویا کے پاس فون نہیں تھا۔ عباس کی ڈیوٹی کی وجہ سے دونوں نے ہفتے میں 2 بار وہی ملاقات کا طے کر لیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ عباس کو زویا سے بہت محبت ہو چکی تھی۔ وہ اب واقعی میں ہی زویا کو اس قدر چاہتا تھا کہ اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتا۔ الیکشنز کے دن بہت قریب آ چکے تھے۔ ان دنوں مختلف شہروں میں مختلف قسم کی ریلیاں اور جلوس ہوا کرتے۔ اس دن عباس نے زویا سے کہا کہ اب ہماری ملاقات زیادہ نہیں ہو سکے گی کیونکہ میری ڈیوٹی بہت ٹف ہو چکی ہے۔ میں تم سے 14 تاریخ کو ملنے آؤں گا، تم یہیں کھڑے میرا انتظار کرنا۔ زویا کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ اس سے 14 تاریخ کو ملنے آ رہا ہے۔ اس دن وہ وہی کھڑی عباس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے پر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ عباس ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ وہ خود سے کہنے لگی، امی بہت غصہ کریں گی، عباس کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اتنے میں عباس کا دوست آیا۔ اس نے زویا سے کہا،
کہ آپ عباس کا انتظار نہ کریں، چلی جائیں۔ زویا نے کہا کہ کیوں، عباس کیوں نہیں آئیں گے؟ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کا یہاں پر انتظار کروں، وہ ضرور آئیں گے۔ اس کے دوست نے کہا کیونکہ عباس اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ جہاں ڈیوٹی دے رہے تھے وہاں جلسے میں انتشار اور فسادگی کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہو گئی۔ اتنے میں ہوائی فائرنگ سے اس کی جان چلی گئی۔ زویا نے چیخ کر کہا، خدا کے لیے بس کر دیں، مجھ سے اس قسم کا مذاق ہرگز نہ کریں، میں آپ کی اس فضول بات کا بالکل بھی یقین نہیں کروں گی۔ عباس کے دوست نے سر جھکائے زویا سے کہا، اگر آپ کو میری بات کی یقین نہیں آ رہا تو چلیں، میں آپ کو اس کے گھر لے جاتا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اس وقت زویا کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ وہ فوراً عباس کو دیکھنے اس کے گھر گئی۔ چارپائی پر عباس کی میت کفن میں لپٹی ہوئی تھی، خون کے قطرے اب بھی اس کے وجود سے گر رہے تھے۔ وہ اس کے محبوب کا خون تھا، وہ اس کے شہزادے کی لاش تھی۔ زویا پھٹی ہوئی نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بربادی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ زویا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے رونے لگی۔ زویا اب پتھر کی مورت بنے عباس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پہنا سفید جوڑا اس کے محبوب کے خون سے لال ہو چکا تھا۔ وہ شادی کا نہیں، اس کے محبوب کے خون سے رنگا محبت کا لال جوڑا تھا۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے اپنی محبت کی رنگ میں رنگ چکا تھا۔ اچانک گہرے بادل آئے، زوردار ہوائیں چلنے لگی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا عباس کے کفن کا ایک سرا زویا کے چہرے کے پاس لا کر چپکا گئی، جیسے وہ زویا سے کہنا چاہتا ہو، سنو زویا، تمہیں نہیں معلوم، محبت کی کچھ کہانیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ادھوری ہوتی ہیں۔ تمہارا شہزادہ میں تھا اور اب تمہاری تلاش ختم